دروازہ دڑام سے کھلا تھا، اس کے چہرے پر ربی نقاب تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، پھر سبز آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تم؟ وہ دروازے کو سختی سے بند کرتے آگے بڑھی۔ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہی شخص جس کی وجہ سے صرف نقصان ہوا تھا۔ تم اتنے گر جاؤ گے میں نے اندازہ نہیں کیا تھا۔ وہ آگے بڑھتی بے حد غصے سے اس شخص کے، اس کے کردار کے ساتھ ساتھ اس کی انا، نسوانیت، وقار، غرض ہر چیز کی دھجیاں اڑائی تھی۔ اس کی قیمت لگا گیا تھا۔ وہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے اسد کھڑا تھا، حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کیان سکندر کے عین سامنے کھڑی تھی۔ اتنی گری ہوئی حرکت کرو گے تم؟ اب تم بے غیرت انسان، وہ انتہائی سخت لہجے میں بولی، اور وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس کے غیرت پر سوال اٹھا تھا۔ کیان سکندر کے ہاتھ موجود شیشے کے گلاس پر اس کے ہاتھ کی گرفت بڑھتی اور لب سختی سے بیچ گیا۔ اسے شدید طیش آیا تھا اسد کے سامنے بولے گئے اس جملے پر، حجاباً۔ وہ خود بلکہ مدھم آواز میں اس نے سختی سے اس کے بازو دبوچا، مگر سخت لہجے سے ٹوکا۔ وہ خود بری بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جب اس کی زندگی میں آیا تھا ہر کسی نے اس کو الزام دیا تھا چٹاک۔ اپنے بازو کو اس کی گرفت میں دیکھتے فجر رضوان کو لگا کہ واقعی اس کا کردار کیچڑ سے بڑا پڑا ہے۔ وہ ہر عورت کی خود کی جانب اٹھتی تمسخر بھری نظریں دیکھ چکی تھی اور دل میں چبھی تھی۔ خبردار اگر تم نے مجھے کبھی کسی بھی طرح مخاطب کیا، وہ سخت غصے سے بولی، جبکہ وہ تو وہیں منجمد ہو گیا۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا، وحشت آنکھوں کے کناروں سے ہوتی پوری آنکھوں میں پھیل گئی، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ اس نے شیشے کے گلاس پر پکڑ سخت کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خرید لو گے تم؟ نکاح تمہارے لیے خرید و فروخت ہے، ہاں؟ وہ بول رہی تھی بغیر اس چیز کی پرواہ کیے کہ سامنے کھڑا شخص کس ضبط سے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ کی نسیں ابھر گئی تھیں اور اسے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنائی تھی۔ یہ کوئی سودا نہیں ہے۔ تم منہ اٹھا کر چلے آئے، پیسے دیے اور زندہ وجود کو میرے کردار پر تمہاری وجہ سے انگلی اٹھی ہے۔ وہ پھر سے بولی تھی۔ اسد دم سادے کھڑا تھا۔ یہ دوسرا تھپڑ تھا اس حوالے سے کہ کیان سکندر نے اسے چوبا تھا پھر سے، جبکہ سامنے کھڑا شخص جس کی گردن ویسے ہی ایک طرف تھی جیسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے گردن سیدھی کرتے فجر رضوان کو دیکھا، آنکھوں میں آگ، ماتھے پر بل، دانتوں پر جمائے لب بھینچے۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، وحشت و درندگی سے بھرپور نظروں سمیت۔ وہ ایک پل کو خوف زدہ ہوئی۔ فجر یہ نہیں ہے، تائی کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا اور پھر اس کے کہنے الفاظوں کو سنا، اور اس کے لب دھیرے سے حیرت اور خوف سے کھلے۔ گردن ویسے ہی جامد ہو گئی تھی جیسے کچھ دیر پہلے تھپڑ مارنے پر اس شخص کی ہوئی تھی۔ وہ سامنے کھڑا شخص جیسے اسے دیکھ رہا تھا نا، اس وقت موت اس سے بہتر لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں حد سے زیادہ خطرناک اور تاثرات دے رہی تھیں۔ وہ آنکھیں اور نظریں، اس کا سانس سوکھا گئی تھیں۔ دل یوں تھا کہ بس ابھی بند ہونے لگا ہے۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ مر جائے گی۔ اس نے پورے ضبط کو اس گلاس پر لگا دیا۔ گلاس اس کے ہاتھوں میں ٹوٹ کر نیچے بکھرا۔ کمرے میں کانچ کے ٹوٹنے کی آواز گونجی، جو اوپری حصے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں چبھے اور خون بل اس کے ہاتھ سے نیچے گرنے لگا۔ فجر رضوان کو لگا کہ اس کی سانسیں بھی اسی طرح نیچے گر رہی ہیں۔ وہ اس کی نظروں کی وحشت کی تاب نہ لاتے وہ بھول نہیں پائی تھی۔ وہ تو پلکیں تک نہیں جھپکا رہی تھی، بس خونخوار نظروں سے اسے گھورتے جا رہا تھا۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا، بغیر ہاتھ میں اٹھتے درد کی پرواہ کیے۔ وہ پھر دوسرا قدم فجر کے اپنے پیچھے کو لیا، اور اس خوف کی دلدل سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس نے خون سے اترے ہاتھ اس کا منہ دبوچا بے حد سختی سے۔ اسے لگا چہرہ ٹوٹ کر گردن سے جدا ہو جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ وہ تیز قدم چلنے لگا پیچھے کی جانب۔ فجر کے قدم بھی پیچھے کو اٹھے اور ٹیبل کی کرسیوں سے ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن مقابل نے جیسے جنون تھا۔ اصل غصہ اسد کے سامنے تھپڑ مارنے پر تھا۔ اس نے یہ گوارا ہی نہ تھا کہ کوئی اس کی ذات کو کسی کے سامنے یوں نیچا دکھائے، اور یہاں تو بات بھی بلا وجہ کھائے گئے تھپڑ پر تھی۔ اس نے جھٹکے سے بہت زور سے فجر کو دیوار سے مارا تھا۔ اسے اپنی کمر میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی اور اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سے خوف۔ تمہارے بولے گئے ایک ایک لفظ پر پورا اتروں گا میں، فجر رضوان۔ وہ پہلی بار بولا تھا۔ پورے واقعے میں اور لفظوں میں وہ تپش تھی کہ اس لڑکی کی سانسوں کو حلق میں ہی سکھا گئی۔ تم پر اپنی ایک دوانی بھی خرچ نہ کروں کیان سکندر، اور تم خرید و فروخت کی بات کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے پر گرفت سخت کرتے لبوں
لفظوں پر دباؤ دیتے نفی میں سر ہلایا، جیسے کوئی حواس سے بیگانہ ہوتا ہے۔ اس کے خون سے سنے ہاتھ کا خون فجر کے نقاب سے ہوتا ہوا اس کے چہرے پر اور پھر ہونٹوں پر، چوڑی کے پاس اور پھر گالوں پر لگ چکا تھا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی، اس کی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑے تمہیں۔ وہ اس کے مزید نزدیک رکتے لفظوں میں شعلے بھرے بولا تھا۔ خون ہاتھ سے بہتا فجر کی رضوان کی گردن پر گرنے لگا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کون سی آگ تھی کہ جو فجر کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اتنا گرا ہوا سٹینڈرڈ نہیں ہے میرا، یہ بات یاد رکھنا تم، کہ تم پر نظر ڈالنا بھی میں اپنی نظر کی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ جبڑے بھینچے بولا اور اس کی رگیں اس حد تک تن گئی تھی کہ اسے لگا کہ اگر اس نے گہرے سانس بھرتے رگوں کو پرسکون نہ کیا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں اتنا گھاٹے کا سودا نہیں کرنے کا قائل، اور لڑکیوں کے معاملے میں تو وہ طنزیہ ہنسا تھا، ایک آگ لگاتی جلتی سلگتی نظریں، مسکراہٹ، یعنی مانو کہ مجھے خرید و فروخت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جس پر میری نظر پڑ جائے وہ میری ہو جاتی ہے، اور خود کو ان چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کرتا میں۔ اس نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور وہ سر جھکائے گہرا سانس بھرنے لگی تھی کہ اسے لگا کہ وہ مر جائے گی۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں یوں جیسے وہ گر جائے گی۔ جلد ملاقات ہوگی، حساب برابر کرنے میں جلد باز ہوں میں، وہ زہر کھند لہجے میں بولا تھا۔ مضبوط قدم باہر کی جانب لیے اسد خوف زدہ سا اس کے پیچھے ہو لیا، پھر رکا، دیوار کے ساتھ آنسو بہاتی لڑکی کو دیکھا۔ میم، آپ کے کردار کے بارے میں تصدیق سر سے نہیں کی تھی، اور یہ میڈیا کا کام تھا، اس وجہ سے وہ بھی بہت پریشان ہے، اسد دھیمے لہجے میں بولا۔ اس لڑکی نے دلی ہمدردی ہوئی تھی، اور وہ کیان سکندر کے ساتھ شروع دن سے ہی تھا، اور اس کی ہٹ درم طبیعت کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اپنے اور اوپر کسی کی ذات کو نہیں دیتا تھا، اور پھر یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، تائی کے پاس رکا جو تماشا دیکھ رہی تھی اس کے پاس۔ ماں جی دھیان رکھیے گا، میم کا اگر آپ جیل نہیں جانا چاہتی تو، ورنہ اگر آپ جیل جانا چاہتی ہیں تو وہاں سے غائب ہو جائیں گی سیدھا۔ اسد نے ذرا جھکتے ہوئے پھر آخر میں انگلی اٹھاتے آسمان کی طرف کی تھی۔ تائی خاصی خوف زدہ ہوئی تھی اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ شدید قسم کی غلط فہمی نے اسے پھر سے نہ جانے کون سی جگہ لا پٹکا تھا۔ ہاں، اس شخص نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ تائی کے مطابق مریم کی جان اس کی وجہ سے گئی ہے، اور پھر اس جیتی جاگتی انسان کا سودا کرنا، وہ تھک گئی تھی۔ وہ سخت غصے میں تھی تائی کی باتوں پر، لوگوں کی نظروں پر۔ ہم پر سکون زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم دنیا کی نظروں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیں۔ مجھے نہیں پتا تھا ایک پولیس آفیسر ایک ڈان سے ملے گا۔ اس نے ریڈ وائن کا گلاس ہاتھوں میں پکڑتے اسے گھماتے دائیں ابرو اچکاتے ہلکی کاٹدار مسکراہٹ سے بولا۔ اس کی بات پر ہی مقابل بیٹھے شخص نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ اس کی حالت بری طرح ہو رہی تھی، اس کی وجہ بیوی تھی، نہ جانے اس کی جنون سے خوف کھاتی تھی کس جائے پناہ میں تھی۔ اسے یہاں ایسل ایڈم سے ملاقات کرنے کے لیے آنا پڑا تھا، اور جبکہ دو آفیسر اسے باہر شیشے سے دیکھ رہے تھے، وہ کاشی کو کلب کو ڈھونڈنے کا بول کر خود اس کے بعد کے ایک روم میں بیٹھا تھا، اور یہ اس کی زندگی کی بہت مشکل ترین لمحات تھے۔ وہ لڑکی جو رگ رگ میں بسنے لگی تھی، اسے چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ ہاں، مجرم کہو تو زیادہ بہتر ہے، اسے دیکھتے ہی وہ سبز آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے سختی سے بولا تھا ایسل ایڈم نے ریڈ وائن کا گلاس لبوں کو لگایا۔ بہترین اور اچھی چیزیں مجھے پسند ہیں، اور مجھے تو بری چیزیں بھی پسند ہیں۔ ایسل ایڈم نے اس کے سامنے رکھے ریڈ وائن کے گلاس کو دیکھتے اسے پینے کا اشارہ کیا۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا، اور اس کا سارا دھیان قلب پر تھا۔ ہمارے ہاں بری چیز جیل میں پائی جاتی ہے، جبکہ ملاقات کرواؤں گا تمہاری بھی، وہ دان پیستے بولا، کیونکہ مقابل بیٹھے شخص کا سکون اسے زہر لگ رہا تھا، اور اس کا دل کیا کہ ابھی اس کے اندر 6 گولیاں اتار دے، لیکن وہ زبان دے چکا تھا کہ وہ بس بات کرے گا، اور وہ زبان دے کر مکرنے والے مردوں میں سے نہیں تھا۔ ملاقات مجھے تمہاری جیل سے نہیں، ہاں تمہاری بیوی سے کرنی ہے، ایک گہری ملاقات۔ گلاس ٹیبل پر رکھے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے اس نے نیلی چمکتی آنکھوں سے اسے باور کروایا تھا کہ اٹاوا اس کا ہے، اور وہ ظالم ڈان ہے، ہر چیز سے باخبر۔ اس کی بات پر اسیر عالم کی رگیں تن سی گئیں، اور ہاتھوں کی منڈیاں بنائے وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھا، اور اس نے ریڈ وائن سے بھرا گلاس پکڑتے ٹیبل پر دے مارا، اور کرسی سے اٹھتے ٹیبل پر جھکتے ٹوٹا گلاس اس کی جانب کیا تھا۔ ایسل ایڈم کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور ویسے ہی کرسی کے بیک سے ٹیک لگائے پرسکون سا بیٹھا رہا۔ اسیر نے زبان دی تھی وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ کر گیا جب بات اس کی بیوی پر آئی۔ ہاں، کلب اسیر عالم اسے ہر چیز سے اوپر تھی، غرض اپنی دی گئی زبان پر سے بھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون ابھرا تھا۔ گھر جا کر اپنے خدا کا شکر ادا کرنا کہ تم میرے ہاتھوں سے بچ کر جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے بولے گئے جملوں کی قیمت میں جلد وصول کروں گا تم سے، چاہے قانون کے دائرے میں رہ کر یا قانون کو توڑ کر۔
اس کے ماسک لگے چہرے کو دیکھ کر وہ سخت ہوتے ہوئے چہرے سے سمیت بولا اور اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ باہر کھڑے آفیسر نے اندر آنا چاہا، پھر رک گئے۔ حفاظت میں رکھنا اسے، جب وہ میری دسترس میں آئی تو آزادی ناممکن ہوگی۔ میری نظر میں جو عکس ٹھہر جائے وہ وجود میں بھی اتر جاتا ہے۔ اوٹاوا کا ڈان کلب سیر ایڈم کو بنائے گا، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حد پر۔ وہ کھڑے ہوتے بلیک گرم کوٹ درست کرتے بولا۔ اوشن بلو آنکھوں میں چمکتی آگ تھی۔ ایک جنون خیزی اور دو مرد تھے جن کی زندگیوں میں عورت نے قدم نہیں رکھا تھا، جو اپنی اپنی وجوہات پر عورت کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور ایک عورت نے ان دونوں کی زندگیوں میں بیک وقت قدم رکھا تھا۔ میری بیوی ہے، وہ میری، تمہارے اوٹاوا کو آگ لگا دوں گا، اور اگر نظر اٹھائی اس کی طرف تو وہ لفظ چبا چبا کر وحشت سے بولا۔ موبائل پر موصول ہوتے میسج کو دیکھ کر اس کا دھیان موبائل کی طرف گیا۔ کاشی نے کلب کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے باعث سکون تھی، اور اس حالت میں کچھ بھی ہو وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ کل بینک لوٹ رہا ہوں میں، انتظار کروں گا، وہ استہزا مسکراہٹ سے بولا۔ باہر نکل کر پیچھے وہ دان پیس سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اب مقابلہ کھلے عام ہوگا، قانون کے دائرے میں یا قانون کے دائرے سے باہر۔ وہ چاہے جتنی مرضی شکست کھا لے ایسے ایڈم سے، لیکن یہ طے تھا کہ کلب کے معاملے میں وہ ہمیشہ اسے شکست دے گا اور اپنے سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور باہر نکل گیا، اور وہ بس اس برف کی شہزادی کو دیکھنا چاہتا تھا، سنو وائٹ۔ اس کے لب دھیرے سے پڑپڑائے، فقط اس کا نام لینے سے ہی اسیر عالم کی دھنی رگیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ وہ لڑکی اس کے لیے اتنی خاص تھی۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تیز کی۔ وہ بے چینی سے بس گرج کی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ بے تابی تھی۔ وہ بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی تیزی سے لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر کے سامنے روکی۔ وہ لب نیچے سرخ چہرے لیے گاڑی سے باہر نکلا۔ سفید برف پر اس کے قدموں کی چھاپ چھوٹ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے آگے بڑھا تھا۔ 2 اسٹیپس چڑھتے ہی وہ بائیں جانب مڑ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ چیئر پر بیٹھی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کاشی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کلب۔ اس کے لبوں سے دبی دبی آواز آئی تھی، اس کا نام خارج ہوا تھا۔ آنکھوں میں یکدم غصہ ابھرا تھا۔ وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ اگر ایسل ایڈم کے ہاتھ لگ جاتی تو۔ اسیر عالم ایک عورت کو لے کر بہت ڈر گیا تھا۔ یہ بہت عجیب بات تھی، لیکن وہ اس کے لیے بہت خاص تھی، بہت خاص۔ کلب اسیر، وہ اس بار اونچی آواز میں وہ بولتا آگے بڑھا تھا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی، اور کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں، ڈر یا بے تابی، لیکن کچھ تھا جو شاید اسے کھو دینے کا ڈر تھا، یا اسے سامنے دیکھنے کی بے تابی۔ پولیس والی جی، وہ کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کاشی نے بھی اسے دیکھا۔ وہ تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچا تھا، اور پھر بڑے اشتیاق سے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جمائے، اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا، وہاں سے مت ہلنا، پھر کیوں بھاگی وہاں سے؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے اس کے کندھوں پر گرفت سخت کی، جس سے اس برف کی شہزادی کو اس کی سخت انگلیوں کا سرد لمس اپنے وجود میں تحلیل میں معلوم ہوا۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر تھوڑا اوپر اٹھائی، آنکھوں میں معصومیت لیے، اور بات اس سے ڈر گئی تھی۔ اسے باتیں جلد بھول جایا کرتی تھیں۔ اسیر عالم نے نگاہ نیچے کیے، اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظر چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن پر اٹک گئی۔ مقابل لڑکی شاید نہ جانے میں جانتی تھی کہ سامنے والے کھڑے شخص کو کیسے قابو کرنا ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے سختی سے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹاتے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے خود میں بھینچا تھا، اس حد تک کہ کلب کو لگا کہ جیسے اس کی باہوں میں ہی مر جائے گی۔ یہ پہلی غلطی تھی کلب، اور آخری، اور اس کے بعد میری اجازت کے بغیر تم نے اگر قدم بھی اٹھایا نا، تو میرے منع کرنے کے باوجود تم کہیں بھی گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور نہ مجھ سے رحم کی امید رکھنا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، وارننگ دیتا لہجہ استحقاق بھرا اور اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہے جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے اس روپ کو دیکھ کر یقین کر رہا تھا۔ یہ یاد رکھنا کلب، اسیر عالم، میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں تمہارے معاملے میں بہت ہی اچھا نہیں ہوں۔ وہ اس سے بس چند انچ دور ہوا تھا۔ کلب کی سانس سا سوکھ گیا تھا۔ اسیر عالم کے سخت انگلیوں کا سلگتا لمس اس کے اپنے کمر کے سرکتا ہوا اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوا تھا، اور اس نے سر اٹھا کر کالی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے، جبکہ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن پر جماتے اس کا چہرہ دھیرے سے مزید اوپر اٹھایا، اور اس کی سبز آنکھوں میں چمک تھی، عجیب سی، جکڑ لینے والی یا جان لینے والی۔ تمہاری قید باعث سکون ہے برف کی شہزادی، وہ بہت دھیرے سے بولا، لیکن اس کے بولے گئے لفظوں کی تپش سے کلب کا چہرہ دہک گیا تھا۔ اپنی
دھڑکنیں ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بہت عجیب سا جذبہ تھا لیکن سکون بخش تھا۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو۔ تمہارے لیے اسیر عالم ہر حد کو توڑ کر سکتا ہے، تمہاری حدیں پار کر سکتا ہے۔ اس کی گردن پر رقص کرتی اس کی انگلیوں کا لمس اس لڑکی کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا اور بس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آدھ کھلی بوجھل نظروں سے اس کے چہرے کو ایک ایک نقوش بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ تم میرا قلب ہو، اگر اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تو اسیر عالم بے جان ہو جائے گا۔ مجھ سے دوبارہ مت چھپنا، میں تمہیں دیکھے بغیر موت کو محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ گہری سانسیں بھرتے پھر سے مدھم لہجے میں بولا، جذبات سے چور لفظوں میں وہ سامنے کھڑی لڑکی کے اندر جذبات کا ایک نیا جہان نواد کر رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اٹھاتے دھیرے سے اپنے دھڑکتے دل پر رکھا، جو اس کے ہاتھ رکھتے ساکت ہوا تھا، اور پھر پورے زور سے دھڑکا، اور ساتھ اس شہزادی کا دل بھی دھڑکا۔ اتنی تاب تھی جذبوں میں کہ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ میری ریڈ وائن تو تم ہو، دل اسیر، تمہارا نشہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہر حلال نشہ جو میرے سر چڑھ کر بولے۔ اس کی گردن مزید اوپر کرتے اس نے بوجھل نظروں سے اس کے لبوں پر ٹکائے موجود سرگوشی نما آواز میں کہا، اور اس کی آواز میں بھاری پن تھا۔ انگوٹھے نے اس کے شگاف گردن کی نسوں کو سہلایا تھا۔ انتظار سزا ہے جو تم مجھے رفتہ رفتہ انتظار دے کر سزا دے رہی ہو نا، یاد رکھنا دل اسیر، میں میری سزا پر تمہیں کنارہ کشی اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ وہ دھیرے سے جھکا، اس کے گلابی لبوں کے کناروں پر دھیرے سے سلگتا لمس چھوڑا تھا، اور اس نے اپنا سانس وہیں روکا تھا۔ محسوس ہوا وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اسیر عالم کی دی گئی چھوٹی سی سزا نے اسے سانس لینا بھلا دیا تھا، اور جان لیوا لمس تھا۔ عجیب سا جذبوں میں ہلچل مچا گیا۔ پولیس والے جی، وہ اس سے دور ہوئی تو اس نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا۔ حیرت سے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ تم چاہو تو اس کا بدلہ بھی لے سکتی ہو، مجھے یہاں چوم کر۔ اس نے اپنے لبوں کے کنارے پر انگلی رکھتے چمکتی آنکھوں سے اسے کہا۔ اس کی بات پر وہ لبوں میں دبا گئی۔ چھپانے کی یا بچکانا کوشش، میری بھی شادی کرواؤ۔ کاشی کی تیز التجا بھری آواز پر اس نے سر موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھے۔ اس کی کاشی کو دیکھا جو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے آنکھوں کے سامنے رکھی انگلی کھولے انہیں نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک بے وقوفانہ کوشش۔ یہ غلط ہے، تمہیں عورتوں سے نفرت تھی، پھر بھی تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہو گئی، اور میں کتنی محبت، میرا مطلب ہے احترام سے دیکھتا ہوں انہیں، لیکن میری شادی نہیں ہوئی، اور تم میرے سامنے ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ وہ صدمے میں بولا تھا۔ اسیر عالم نے قلب کی گردن سے ہاتھ نیچے کیے، لیکن وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اور اس نے 2 سیٹیں اوپر کھڑے کاشی کو دیکھا۔ لاسٹ 2 ویک پہلے تمہاری آنکھ خراب ہو گئی تھی نا، اتنی محبت، میرا مطلب ہے احترام سے دیکھنے کا تحفہ ملا تھا تمہیں۔ اس نے قلب کی کمر میں ہاتھ ڈالتے استحقاق سے اسے کے ساتھ لگایا تھا۔ کاشی نے ہونہار نظروں سے اسے دیکھا تو آئی برو اچکا کر چمکتی آنکھیں تسلسل سے زدہ رہ گئیں۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کی صورت میں آپ سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ اسے وارن کرنے کے انداز میں بولتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا، منہ ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ کاشی جی، کیا آپ کے پاس اندر والا شوہر نہیں ہے جسے آپ چوم سکیں یہاں پر اور گلے لگا سکیں؟ وہ گردن نکال کر کاشی کی پشت کو دیکھے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، اور معصومیت بھری آواز پر ساتھ ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا، اور اس کی بات پر کاشی جھٹکے سے منہ پھلائے پلٹا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا اتنی بے یقینی اور حیرت سے بولا کہ قلب کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ ہاں ہاں ہاں، اندر والے شوہر کا انتظار کر لو کاشی جی، تاکہ آپ کو یہاں چوم سکوں۔ اس نے قلب کو خود میں بھینچا اور کاشی کو دیکھتے انگلی ماتھے پر رکھتے قہقہ لگاتے آنکھ دبائی، اور اس کے لبوں کے کنارے پر موجود ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر پاگل ہو گئے ہو تم۔ اسیر عالم کانوں کو ہاتھ لگائے وہ توبہ توبہ کرتے بائیں جانب مڑتے 2 سٹیپس اترتے باہر نکل گیا، جبکہ اسیر عالم کھل کر مسکرایا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر سکون سے لب رکھے۔ میرے مسکرانے کی وجہ ہمیشہ قلب اسیر ہوگی، اس نے پھڑپڑاتے لب اس کے ماتھے پر بار بار کئی مہریں ثابت کر گئے۔ اس نے واپس اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹتے خود بھی بیٹھ گیا۔ تم وہاں سے کیوں بھاگی تھی؟ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے اس جھکے سر کو دیکھتے استغفار کہا۔ قلب نے منہ بناتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہاں سے ملی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ کاشی نے میسج اسے بتا دیا تھا۔ وہ ساتھ والے کپل کو سڑک پر ملی تھی، اور چونکہ اسے اسیر عالم کے گھر میں ایک دو بار دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اسے اپنے ساتھ رکھتے پھر کاشی کو انفارم کیا تھا۔
آپ نے اسے مارا تھا نا؟ کیوں مارا تھا؟ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ پہلی بات پر افسردہ تھی، پھر دوسری بات پر سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ وہ پہلی بار اس کی بڑی بڑی پھیلی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر سر نیچے جھکائے ہنس دیا تھا۔ تم مجھے ہر پل کوئی نئی وجہ دیتی ہو تمہارے لیے پاگل ہونے کی۔ آگے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ لڑکی اس کا سکون تھی۔ اس نے تمہیں دیکھا تھا اس لیے جو اندر والا تمہارا ذاتی جہنمی شوہر ہے نا، اس نے اسے مارا تھا۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو پرسوچ ہوئے، جیسے وہ نہ جانے کتنی گہری سوچ میں ہو۔ تو آپ کو یہاں چوم کر بدلہ لیا تھا نا؟ تو اسی طرح اسے اس کی طرح گھور گھور کر دیکھ کر ہم بدلہ لے لیتے۔ وہ ہاتھوں سے بال پیچھے کرتے آسان حل پیش کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر اسیر عالم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے ماتھے پر پڑے تھے، لب بھینچے۔ اس نے ضبط سے اسے دیکھا۔ ہا 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 ہا، جیسے کو تیسا ملا، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ کاشی کی آواز سنتے اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا جو کہ ہاتھوں میں اٹھاتا کہکا لگا گیا تھا۔ اس نے دانت بری طرح پیس ڈالے۔ اب وہ کاشی کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا جو ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، مجھ سے ہر قسم کا بدلہ لے سکتی ہو، لیکن صرف مجھ سے۔ اگر کوئی اور تمہیں دیکھے تو تم اسے نہیں دیکھو گی اور نہ ایسا ویسا کرو گی۔ اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیتے وہ بظاہر نرمی سے بولا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ قلب کے ہاتھوں پر اتنی سختی کہ قلب نے ہاتھ لہو رنگ ہوئے تھے، جبکہ مقابل کی آنکھیں سرد ہوئی تھیں۔ ایسا ویسا کیا؟ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے سہم کر بولی تھی۔ اسیر عالم نے تیکھی نظر اس کے عمل پر ڈالی جو اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قلب اسیر، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ تم نے خود اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، مجھے قبول کیا تھا تم نے اپنی مرضی سے، لیکن اب یہ بھول ہے تمہاری کہ تم میری مرضی کے خلاف اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے آزاد کروا سکتی ہو۔ اب تم مجھے رد نہیں کر سکتی قلب اسیر، یہ حق تم کھو چکی ہو۔ اللہ کے بعد اب ایک موت ہی ہے جو یہ حق رکھتی ہے۔ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ سے جدا کر دے، لیکن یہ بات تم یاد رکھنا قلب اسیر کہ میری موت پر تم میرے ساتھ مرو گی اور تمہاری موت پر میں تمہارے ساتھ۔ لیکن اب تم مجھ سے جدا ہونا، یہ بات بھول جاؤ اور یہ ناممکنات میں شمار ہے۔ وہ آتش جنون آنکھوں میں بھرے بولا تھا۔ گرفت اس کے نازک ہاتھ پر سخت تر ہوئی تھی اور وہ جنونی ہو رہا تھا اور بے حد جنونی کہ قلب کو اس کے خوف آیا تھا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے اسے جنونیت سے دیکھ رہا تھا۔ تم میری ہو، میری اسیر کی قلب ہو، اور تم اپنی قلب کا شدائی ہے اسیر عالم۔ اس کا ہاتھ اٹھاتے اس نے سلگتے ہونٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور پھر ہلکے سے وہاں دانت گاڑے، اور اس کی اس قدر جنونی فطرت سے قلب کا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ آپ گندے ہیں۔ وہ نچلا لب باہر نکالے رونے کی پوری تیاری کر رہی تھی۔ اس نے پراسرار سی نظروں سے اسے دیکھا اور نظریں عجیب تھیں۔ غصہ تھا، خوف نہیں تھا، پیار سے جذبات تھے، عجیب سی جنونیت سے بھرے، بہت زیادہ۔ سر کو خم دیتے اس کی سبز چمکتی آنکھوں میں جنون ابھرا تھا اور اس نے جیسے داد وصول کی ہو۔ قلب نے اس کے خم دیتے سر کو دیکھا جو وہ اب اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہارے رونے سے تکلیف ہوگی قلب، لیکن تمہاری دوری سے مجھے موت کا گمان ہوگا، سو ایسے خیال ذہن سے نکال دو۔ اب بیوی ہو تم میری، اور میں تمہیں اچھی بیوی کی ٹریننگ دوں گا۔ اس کی آنکھ سے پھسلا آنسو اس کے رخسار تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے تیزی سے انگوٹھے کو پور پر چن لیا اور پھر نرمی سے اس کا گال سہلاتے اسے سمجھایا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شخص عجیب تھا، وہ اپنی بیوی کو بیوی بننے کی ٹریننگ دینے والا تھا۔ میری بے سکونی کا حل ہو تم قلب اسیر، لاکھوں تکلیفوں میں آسانی کی وجہ ہو تم۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اس کے گلابی لبوں پر لب رکھتے اس کے حلق میں نہ جانے کتنے ہی کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ انتظار مشکل تھا اور اس کے لیے اور چند مشکلات کے پلوں کو سزا وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے لبوں پر دے رہا تھا۔ ہاتھ اس کی گردن کو سہلا رہے تھے جبکہ سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتی عجیب شور مچا رہی تھیں۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ پر وہ شاید بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے دور ہوتے اس کے چہرے سے 2 انچ کے فاصلے پر رکا، گہری سانس اور نظروں سے اس کے بھیگے لبوں کو دیکھا۔ تم بہت معصوم ہو برف کی شہزادی، اور تمہاری معصومیت میرے لیے ناقابل بیان سزا کے طور پر اس معصومیت پر اسیر عالم بار بار فدا ہو سکتا ہے، اور ستم یہ ہے کہ تم سے دور رہنا پڑتا ہے۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے جذبات سے بولا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر رہی تھی۔ آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ تپتی دھوپ میں گھنا سایہ ہو، اس کی گال پر ہاتھ رکھتے اس کے لہجے میں نرمی گھلی تھی جبکہ وہ اس کے گرم سے لمس پر جی جان سے اس بار کانپی تھی۔ ویران زندگی میں سکون کی لہر ہو قلب اسیر، اسیر عالم تمہاری عزت کرتا ہے۔ مجھے دنیا کے چاہے ہر عورت سے نفرت ہو قلب اسیر، لیکن تم سے
اس کی گال پر رکھی اس کی انگلیاں نیچے کو سر کی تھیں اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر قلب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ اس شخص کے گرتے آنسو سے تم سے اسیر عالم محبت کرتا ہے، اسیر عالم قلب کا ہے اور میرا وجود تم سے ہے قلب۔ قلب اسیر تم نظروں کے سامنے رہا کرو اور اس 4 دن کی زندگی میں 4 پل بھی تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا قلب اسیر۔ اس کی آنکھ سے دوسرا آنسو گرا اور پھر تیسرا۔ اس کی گال پر انگوٹھا پھیر رہا تھا اور کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ تم وحد اور پہلی عورت ہو قلب جس کے لیے اسیر عالم رویا ہے، اور تم آخری عورت ہو قلب اسیر جو اسیر عالم کو ہنسا سکتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے نچلے لب کے کنارے پر ڈمپل گہرا ہوا اور بہتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے اس کے لب زہر طاری کر رہے تھے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں قلب کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ آنکھیں بند کرتا سکون سے بولا اور اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر پھر سے چہرے پر گرے اور وہ سکون بخش آنسو تھے، ایک سکون امیز جذبہ۔ تمہارے وجود پر، تمہارے ساتھ پر شکر الحمدللہ بولتا ہوں قلب۔ تم وہ پہلی عورت ہو قلب جس کی اپنی زندگی میں موجودگی پر اسیر عالم شکر خدا کرتا ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولا، جذبات سے تر لہجہ، احساس تشکر۔ وہ سکون امیز الفاظ تھے، واللہ کیا خوبصورت اظہار تھا اس شخص کا۔ پولیس والے، جی آپ گندے نہیں ہیں، ہم نہیں بولتے گندا آپ کو، آپ اچھے ہیں، آپ نہیں روئیں۔ وہ اس کے جذبات رکتی نرم آنکھوں سے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو کو صاف کر گئی تھی۔ نرم لمس پر اس کے ہاتھ پر وہ مسکرا گیا اور اس کے ہاتھ پکڑتے اس نے لبوں سے لگائے۔ تم اہم ہو قلب اسیر، تم اسیر عالم کے لیے اس کی سانسوں سے زیادہ اہم ہو اور اس کی دھڑکنوں سے زیادہ اہم۔ اسیر عالم تم پر اپنی آخری سانس بھی وار سکتا ہے اور تم اس قدر اہم ہو۔ اس نے آگے بڑھتے نرمی سے اس کے سینے سے لگاتے خود کو بھیجا تھا اور اس کی بالوں پر لب وہ سکون سے آنکھیں موندے بولا تھا۔ وہ اظہار محبت کا تھا یا اظہار اہمیت، لیکن خوبصورت تھا، مکمل تھا، حد سے زیادہ دلکش تھا۔ قلب نے آہستگی سے اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے وہ دھیرے سے سرخ چہرہ لیے مسکرائی۔ اسیر عالم اپنی پشت پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے خود کو رگوں میں محسوس کی لہریں گردش کرتی محسوس کر رہا تھا۔ اور یہاں پر ہماری قسط نمبر 26 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔